سوال یہ ہے کہ ہبہ اور وصیت میں کیا فرق ہے؟ یعنی بعض چیزیں لوگ کہتے ہیں جی میں نے ہبہ کر دی ہے، بعض جو ہے کسی کے حق میں وصیت کر دیتے ہیں کسی چیز کی، تو دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے بنیادی طور پر؟ ہبہ کا لفظی مطلب تو ہے تحفہ دینا، گفٹ، کسی کو گفٹ کر دینا، اور وصیت کا مطلب ہے کوئی تاکید کر جانا کہ میرے بعد یہ کام اس طرح کرنا، یا میرے بعد دولت کی یہ تقسیم اس طریقے سے کرنا، اس کو وصیت کہتے ہیں، ول بھی کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی فرق اس میں یہ ہے کہ وصیت زندگی میں ہوتی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد وفات کے بعد ہوتا ہے، کہ جو تقسیم ہے، جو اس نے وصیت کی ہے، اس کی جو تقسیم ہے وہ منتقل، اس کا انتقال اس وقت اس کی طرف ہوگا جب وہ شخص فوت ہو جائے گا۔ جبکہ ہبہ میں ایسا نہیں ہے۔ ہبہ میں یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں صحیح ہونے کی حالت میں کسی کو گفٹ دیا جائے، تحفہ دیا جائے، اور پھر اس پر اس کا قبضہ بھی کرا دیا جائے۔ اگر فرض کریں اگر ایک پلاٹ ہے، ایک جائیداد ہے، غیر منقولہ جائیداد ہے، وہ کسی کے نام لگائی جاتی ہے، ہبہ کر دی جاتی ہے، تو محض یہ کہہ دینے سے کہ میں نے اس کو تمہیں ہبہ کیا، اور اس گھر سے نہ خود نکلا جائے اور اس گھر پہ بھی قبضہ رکھا جائے، تو وہ کوئی ہبہ نہیں ہے۔ وہ وصیت کے زمرے میں تو آ سکتی کہ میری وفات کے بعد تم لے لینا، لیکن یہ کہنا کہ یہ میں نے گفٹ کر دی تمہیں اور ہبہ ہے، اور اس کا قبضہ نہیں کروایا اس شخص کا جس کو ہبہ کی جا رہی ہے، تو یہ ہبہ تکمیل نہیں پاتا۔ محض زبانی کہہ دینے سے ہبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہبہ کی حیثیت اس وقت قائم ہوتی ہے جب با قبضہ ہو اور دوسرے کی تحویل میں وہ چیز دے دی جائے۔ ایک تو یہ فرق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زندگی میں شرعاً کوئی شخص اپنی کل جائیداد کے 1/3 حصے تک کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زائد کی وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ یہ بہتر ہے کہ تم اپنے ورثاء کو غنی ہونے کی حالت میں چھوڑ کے جاؤ، بجائے اس کے کہ تم ان کو غریب ہونے کی حالت میں چھوڑ کے جاؤ، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں اور پھرتے جائیں۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ تم وصیت کرو تو 1/3 تک کی کرو، اس سے زائد کی وصیت کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی لیے ہماری بھی جو وصیت ہے اس میں بھی سلسلہ یہی ہوتا ہے کہ 1/3 تک کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ اور جبکہ ہبہ میں یہ ہے کہ ہبہ آپ سارا بھی کر سکتے ہیں کسی کو، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس حالت میں ہبہ ہو، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان تندرست ہو، ٹھیک ہو، کیونکہ ہبہ میں اگر انسان کوئی چیز کسی کو دے رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی ان آسائشوں سے، ان لگژری چیزوں سے محروم کر رہا ہے۔ تو جو شخص خود محروم ہو رہا ہے اور وہ اپنے ورثاء کو بھی اگر محروم کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وصیت کرنے والا خود تو پورا فائدہ اٹھاتا ہے، جی خود پورا فائدہ اٹھائے گا، اور لیکن جب فوت ہونے لگا تو ورثاء کو محروم کرنے کے لیے کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، کسی کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے، تو ایک حصے کی وصیت کر دی کہ میرے بعد یہ اس کا، تو اس کو اسلام نے اتنا پسند نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا وصیت کے متعلق کہ لا وصیت لوارث، کہ کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے، الا ان یشاء الورثۃ، سوائے اس کے کہ ورثاء سب راضی ہوں، سب متفق ہوں کہ ٹھیک ہے یہ جائیداد اس کو دے دی جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور وارث کے حق میں فرض کریں اگر کسی شخص نے وارث کے حق میں وصیت کی تھی تو قضاء میں اگر وہ معاملہ آتا ہے تو اس کی حیثیت کالعدم سمجھی جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور جو ورثاء کے حصے قرآن کریم نے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق پھر ان کی تقسیم ہوگی۔ ترکے کی تقسیم وراثت کے اصولوں کے مطابق ہوگی، وراثت کے اصولوں کے مطابق ہوگی، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ وصیت میں اگر کوئی شخص وصیت کر بیٹھا ہے لیکن بعد میں وہ اس کو خیال آتا ہے میں نے تو بڑا غلط کام کیا، تو میں نے اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو تم اپنے ورثاء کو محروم نہ کرو، اور تم نے غیر وارث کے حق میں ٹھیک ہے وصیت کر دی ہے، اور تمہارا اس کے پیچھے نظریہ یہ ہے کہ تم اس کو اپنے اصل ورثاء کو جن کا خدا نے حق مقرر کیا تم ان کو محروم کر رہے ہو۔ اگر کوئی ایسی صورت ہو تو پھر اس کو خیال آ جائے کہ میں واپس لے لوں، تو وہ واپس بھی لے سکتا ہے، اس وصیت کو منسوخ بھی کر سکتا ہے، فسخ بھی کر سکتا ہے، وہ اس کو پورا اختیار ہے۔ لیکن ہبہ کے متعلق سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو گفٹ دے، تحفہ دے، اور کیونکہ گفٹ تو محبت کے لیے ہوتا ہے، یہاں سے فرمایا کہ تحادو تحابو،
کہ تم ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس کے نتیجے میں محبت پیدا ہوگی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ہبہ کرتا ہے کسی کو اور پھر بعد میں وہ واپس لے لیتا ہے تو اس کے اوپر حدیث میں ناپسندیدگی کے الفاظ ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ایسے جانور سے تشبیہ دی ہے کہ جو قے کرے اور بعد میں اس قے کو واپس چاٹ لے، تو اس سے تشبیہ دی گئی ہے ایسے شخص کو۔ لیکن یہاں پہ ایک استثناء ضرور کیا گیا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک بیٹے کو یا اولاد میں سے کسی ایک کو ہبہ کر دیا جاتا ہے، تحفہ دے دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہبہ درست نہیں قرار پاتا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی ارشاد ہے کہ اعدلوا بین اولادکم، کہ اپنی اولاد میں عدل کرو، انصاف کرو، اگر کسی کو ایک حصہ دیا ہے تو دوسرے کو بھی اتنا ہی دو۔ چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ان کے والد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لے گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو نعمان کو ایک غلام ہبہ کیا ہے۔ اب غلام اس زمانے میں ایک جائیداد سمجھا جاتا تھا اور ایک کمانے کا ایک ذریعہ تھا، اس زمانے میں رواج بھی تھا، تو یہ اس کو میں نے اس بیٹے کو ہبہ کر دیا، تو آپ اس کی گواہی دے دیں، آپ کو میں گواہ بناتا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے یہ بتاؤ تم نے اپنے سب بیٹوں کو یہ ایک ایک غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایسے نہیں کیا۔ تو آنسر نے فرمایا کہ لا اشہد علی جور، کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ تو چنانچہ آنسر نے فرمایا کہ اس بیٹے سے بھی واپس لے لو غلام، یا پھر سب کو اتنا ہی دو، چنانچہ ان سے بھی واپس لے لیا گیا۔ تو یہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یحل للرجل ان یعطی عطیۃ، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی تحفہ دے، ہبہ کرے، ثم یرجع فیہا، کہ پھر وہ اس کو واپس لے لے۔ استثناء کیا فرمایا؟ الا الوالد فیما یعطی والدہ، کہ سوائے والد کے جو وہ اپنے بچوں کو جو دیتا ہے وہ واپس لے سکتا ہے۔ تو ہبہ اگر کیا گیا ہو تو وہ والد اپنے بچوں سے واپس لے سکتا ہے، اس صورت میں اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی پاسداری نہیں ہو رہی کہ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، تو اس وجہ سے یہ ایک صورت ہے۔ ہبہ اور وصیت میں بنیادی فرق جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں۔ اس میں یہ جو آخری والی ہے، اس میں ویسے تو منصور صاحب نے وضاحت کاری دی ہے، لیکن اس میں جو ناپسندیدگی ہے اس وجہ سے وہ والد کو کہا ہے کہ اگر وہ اس نے صرف ایک بیٹے کو دیا یا دو کو دیا اور باقیوں کو نہیں دیا، یعنی عدل نہیں کیا، تو پھر وہ چونکہ ہبہ کے مرحلے مکمل ہی نہیں ہوئے، اس لیے وہ کل عدم قرار پائے گا۔ یعنی وہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیم کے خلاف ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، جس طرح منصور صاحب نے کہا کہ فرمایا کہ خدا کا تقوی اختیار کرو، خدا سے ڈرو اور اولاد کے درمیان برابری کرو۔ یہاں پہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ وضاحت بھی کر دیجئے کہ بعض اوقات ایک والد یا والدہ اپنی اولاد کے درمیان اپنی زندگی میں چاہتی ہے کہ یا چاہتا ہے کہ میں اپنا جو ورثہ ہے، جو میری جائیداد ہے، میں اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کر دوں، تو اس میں فقہاء نے یہ عدل سے یہ مراد لی ہے کہ جو درست تشریح ہے اس کی، کہ مطلب یہ ہے کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس اولاد کو ملنا ہے وہ حصہ ان کو دے دیا جائے۔ یہاں پہ عدل سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیٹی کو بھی اتنا ہی دے جتنا کہ بیٹے کو دینا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ بیٹی کو نصف ملے گا بیٹے سے، اس لیے اگر وہ اپنی زندگی میں تقسیم کرتا ہے تو اس کی درست تشریح یہی ہے کہ وہ پھر بیٹے کو جتنا بیٹوں کو، یعنی ایک بیٹے کو اس سے نصف بیٹی کو دیتا ہے، تو یہ عدل کے ہی زمرے میں آئے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، عدل سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو بیٹے کو بھی اتنا ہی دے جتنا کہ وہ بیٹی کو، یا بیٹی کو بھی اتنا ہی دے جتنا کہ بیٹے کو دے۔ یہاں پہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیویوں کے درمیان عدل کی تشریح ہے وہ ہمیشہ مجھے یاد آتی ہے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں یہ فرمایا کہ جس کی دو بیویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل کا حکم ہے۔ تو عدل اور انصاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں بیویوں کو 6 گز کپڑا سوٹ کے لیے دے دیا جائے یا دونوں بیویوں کو 2 روٹیاں دے دی جائیں، بلکہ عدل کا یہ مطلب ہے کہ جس کا قد بڑا ہے اور اس کا سوٹ جو ہے وہ 6 گز میں بنتا ہے اسے 6 گز دیا جائے، اور جس کا قد چھوٹا ہے جس کا 4 گز میں بنتا ہے اس کو 4 گز کپڑا دیا جائے، تو یہی عدل ہے۔ جس کا پیٹ
4 روٹیوں سے بھرتا ہے اس کو 4 روٹیاں دینا، اور جس کا 2 روٹیوں سے بھرتا ہے اس کو 2 روٹیاں دینا عدل ہے، نہ یہ کہ دونوں کو 2 دے دی جائے، ایک کے پاس زیادہ ہو جائے اور ایک بیچاری بھوکی رہے، تو یہ عدل نہیں ہے۔ تو یہی تشریح یہاں پہ بھی عدل کی آئے گی کہ اولاد میں اگر تقسیم کرنا ہے تو پھر وہی طریق جو اس کے مرنے کے بعد۔ اور اس میں حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر یہ بھی بیان فرمایا کہ عدل کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ والد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے ایک بیٹا جو مثلا ایم اے پاس ہے، جیسے ابھی ذکر ہوا کہ جو بڑا ہے اس کی ضروریات زیادہ ہیں، اس کو ایک گاڑی لے کے دے دیتا ہے کہ چلو یہ اب یہ بڑا ہو گیا تو اس کو گاڑی لے کے دے دیتے ہیں۔ وہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی بچپن میں ہے، اپنی چھوٹی عمر میں، اس کو ضرورت ہی نہیں گاڑی کی، یا وہ نہ وہ لائسنس حاصل کر سکتا ہے، کئی اور قسم کی اس کے راہ میں روکے ہیں، تو یہ اس کے ذہن میں، والد کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب وہ بڑا ہوگا تو اس کو بھی میں لے دوں گا۔ لیکن بعض اوقات حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو والد کے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کی مالی حیثیت کم ہو جاتی ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، یا کسی اور وجہ سے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس بچے کے ساتھ بھی کر سکے، تو یہ بھی عدل کے منافی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نیت نیک تھی لیکن وہ اس اپنی نیت کی تکمیل نہیں کر سکا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس طاقت نہیں تھی، مالی کشائش نہیں تھی، وقت جو ہے وہ بدل گیا، حالات بدل گئے ہیں جی، تو اس وجہ سے وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ غالباً منصور صاحب یہاں پہ حسان نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر وہ یہ کرتا ہے والد کہ ٹھیک ہے اس کے پاس مال و دولت ہے اور ایک بچے کو اس نے ایم اے کروا دیا ہے اور اس کے 2 بچے اور ہیں، تو ان کے لیے اگر وہ ایک رقم، ایک اماؤنٹ جو ان کی پڑھائی کے لیے ضروری ہے یا ان کے ایم اے کرنے کے لیے ان کی پڑھائی، تو اتنی اماؤنٹ اگر ان کے لیے رکھ لیتا ہے یا ان کے دے دیتا ہے تو یہ بھی ہبہ کے اصولوں کے خلاف نہیں ہوگا، کیوں منصور صاحب یہ ہے نا، تو وہ اگر ہبہ دے، چونکہ ایک بچے کو اس نے ایم اے کروا کے اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، تو 2 چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بھی اگر اتنی رقم وہ رکھ لیتا ہے تو بڑا بچہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ جناب عدل کے خلاف ہے، آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت تشریحات حسان، جو کہ ہبہ کی بات ہو رہی تھی تو یہ بھی حسان نے ساتھ ہی کی۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ دونوں بزرگان کا۔